والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران الحمدللہ سورۃ بقرہ تکمیل ہو چکی ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 1 2 3 لیکچر نمبر 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ یہ سورۃ آل عمران۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہی خوب جانتا ہے۔ یہ آل عمران کا پہلا رکوع اور سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، یہ اللہ کی طرف سے نور، اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس کی پہلی 83 آیتیں وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئیں، جو 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وفد 60 سواروں پر مشتمل تھا۔ 14 آدمی ان کے بڑے عزت والے تھے، 3 آدمی ان میں سب سے نمایاں تھے۔ ایک ان کا امیر عاقب تھا جس کا نام عبد المسیح، دوسرا سید تھا اس کا نام الاہم، یہ امیر کا مشیر تھا اور بہت سمجھدار آدمی تھا، بہت سمجھدار آدمی تھا۔ تیسرا ابو حارثہ بن علقمہ، یہ ان کا پادری تھا، لاٹ پادری، بڑا پادری۔ یہ مسیح علیہ السلام کے خدا ہونے پر بھی قائل تھے کہ وہ اللہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے یہ وفد آیا تھا۔ اللہ کریم نے اس کی جواب میں یہ آیتیں اتاریں کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ ہے اور قیوم ہے۔ اس کو ایک اور آیت کریمہ ہے آل عمران کی 61 نمبر آیت نکال لیں، اسی سورت کی 61 نمبر آیت۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑیں تو آپ کہہ دیں آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ آیت مباہلہ بھی کہلاتی ہے۔ مباہلہ کا معنی ہے 2 فریق کا ایک دوسرے پر لعنت کرنا، یعنی بد دعا کرنا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ اس کو ذلت کی موت دے، اگر یہ جھوٹا ہے تو اللہ ذلت کی مجھے موت دے۔ ایسے ایک دوسرے پر دونوں
بد دعائیں کرتے ہیں دو فریقین، کسی معاملے میں حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو اور دلائل سے، مناظرے سے، گفتگو سے ختم ہوتا نظر نہ آ رہا ہو تو کہ آؤ بھائی پھر اپنے اپنے خاندان کو بلاتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں۔ یہ وفد جو آیا تھا تو یہ مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، حسین، فاطمہ، ان کو بلایا کہ چلو بھائی، اور عیسائیوں سے کہا تم اپنے بچوں کو بلا لو، میں نے تو اپنے عورتوں کو اور مردوں کو بلا لیا۔ تو ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں۔ وہ جو تھا نا سمجھدار آدمی، وہ تھا سید الاہم، اس کا نام تھا، وہ بہت سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ جی ہمیں تھوڑا سا موقع دیں۔ اس نے اپنے تینوں کو، دو امیر کو بھی اور دوسرے تیسرا بندہ بھی جو تھا ابو حارثہ، اس کو ساتھ لیا۔ اس نے کہا دیکھو اگر یہ پیغمبر سچا ہوا اور اس نے بد دعا کی تو یاد رکھنا ہم سارے نسلاً تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں باقی بچے گا، اس لیے یہ مباہلہ نہ کرو۔ ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہیں آپ کو جزیہ دے دیتے ہیں، ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، تو اسلام میں تو ٹیکس حرام ہے۔ جزیہ کا معنی ہے کہ آپ کی حفاظت بھی ہم کریں گے، آپ کے معاملات بھی ہم دیکھیں گے، آپ اپنے مذہب پہ رہیں گے، بس اپنے دین کے مطابق عبادت کرتے رہیں، آپ کی زندگی کے اور جان کی حفاظت مسلمانوں کا خلیفہ کرے گا۔ یہ پھر جزیہ جو ان سے ہے، انہوں نے وہ دینا قبول کر لیا اور مناظرہ، مباہلہ نہیں کیا۔ گفتگو تو کی، دلائل ہوئے، تو مباہلہ نہیں کیا۔ اگر وہ کر لیتے اور جب انہوں نے جزیہ کا کہا کہ جو آپ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، آپ اپنے بندوں میں سے، شاگردوں میں سے امین، امانت دار آدمی کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں، یا ہمارے ساتھ ان کو روانہ کر دیں۔ تو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ نے کہا کہ یہ میں تمہارے ساتھ ایک امانت دار شخص روانہ کروں گا۔ تو صحابہ سارے کے سارے جو ان سے نا جی ایڑیوں کے بل آ گئے کہ دیکھتے ہیں کس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت پڑتی ہے۔ تو آپ نے نگاہ دوڑائی تو کہا ابو عبیدہ کھڑا ہو جاؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے اس وفد کو کہا یہ اس امت کا امین ہے، صرف صحابہ کا نہیں، پوری امت محمدیہ کا یہ امین ہے۔ انہیں ساتھ بھیجا کہ جاؤ ان سے جزیہ لے کر آؤ۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ ایمان کا حصہ، عقیدے کا حصہ بنائیے۔ الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، پکارنا عبادت، سجدہ عبادت، رکوع عبادت، قیام عبادت، استغاثہ اور استعانت، مدد مانگنا عبادت۔ وہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، باقی سارے نام رحمان، رحیم، کریم، عزیز، حکیم، سمیع، بصیر، یہ سب صفاتی نام ہیں، سب صفاتی نام۔ تو ذاتی نام اللہ ہے، اور بہت بھاری، بڑا، بابرکت والا نام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اپنے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا چوری کرتے ہوئے۔ تو آپ نے کہا کہ تو چوری کرتا ہے؟ اس نے دیکھا پکڑا تو گیا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ اب اللہ کا جب نام لائے، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ دیا، ہاتھ چھوڑ دیا، کہا تو سچ کہتا ہے، مجھے میری آنکھوں کو غلطی لگ گئی، دھوکہ لگ گیا۔ اتنا بھاری نام ہے اسلام میں،
اور ہم مذاق بنا لیتے ہیں انشاءاللہ کل پیسے دے دیں گے، میں نے تو کہا تھا انشاءاللہ دے دیں گے، تو اللہ نے نہیں چاہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نام کی لاج رکھیے، یہ بڑا بھاری نام ہے اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے نام، اور اپنی آنکھوں کو پر باتیں کر دی تھی، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا تھا۔ یہ اتنا بڑا نام، ایک شخص نے، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں اور فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ، ایک شخص نے ایک آدمی سے پیسے مانگے، ادھار مانگے، اور درمیان میں سمندر، دریا، اس کنارے پر یہ رہتا تھا اس بستی میں، اور اس بستی میں یہ رہتا، یہ سفر کر کے گیا اور اس سے کہا میں مجبور ہوں، مجھے پیسے دے دے، میں تیرے پیسے پھر واپس کر دوں گا ادھار۔ اس نے کہا گواہ لے کر آؤ، جیسے ہم نے پچھلے آیتوں میں پڑھایا کہ لکھو بھائی گواہ۔ اب بندے یہ دو ہی تھے، اس کا تو اور کوئی واقف نہیں تھا، اس نے کہا میرا گواہ اللہ ہے، سبحان اللہ، میرا گواہ اللہ تعالی ہے۔ جو ہی اللہ کا نام آیا اس نے اشرفیاں اٹھا کر دے دی، یہ لو لے جاؤ، تو نے اللہ کو گواہ بنا دیا، یہ لے جا بھائی۔ لے گئے، مہینہ 2 مہینے جو مدت تھی، ہم نے 3 باتیں یاد ہیں نا لین دین کے اندر، مدت مقرر کرو، لکھ لو، گواہ بنا لو۔ اب مدت بھی مقرر ہو گئی، لکھ بھی لیا انہوں نے، اور گواہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا اس نے نام لے لیا، سبحان اللہ۔ اب وہ مدت مقرر ہوئی تو یہ اشرفیاں لے کر دریا کے کنارے پر آیا، اور آ کر کہا کہ بھئی جہاز میں بیٹھ کر کشتی میں جاتا ہوں بستی میں۔ شام تک بیٹھا رہا، کوئی کشتی نہیں آئی، اللہ کا کرنا ہوا نا۔ جب شام ہونے لگی اس نے دیکھا بھی وعدہ آج کا تھا اور گواہ بھی اللہ ہے۔ دیکھو اللہ کے نام کی لاج، ہمیں اس پر بہت خیال رکھنا چاہیے۔ قسم اٹھا لیتے ہیں ہم، اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں جھوٹی بات میں، اللہ کی قسم میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، کیا ہی نہیں، لیا ہی نہیں، دیا ہی نہیں۔ اللہ کا نام اہل ایمان کے ہاں کتنا بابرکت اور کتنا ہیبت و رعب والا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بھئی اب کیا بنی، یہ تو اللہ گواہ ہے، اور اللہ کی ذات میں نے گواہی کے لیے، اور اب اللہ کی ذات پر حرف آئے گا، کیسا مسلمان ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر اور پیسے نہیں پہنچائے۔ اور وہ بھی اس کنارے پر پہنچ گیا کہ آج اس بندے نے آنا اور پیسے دینے ہیں میرے۔ حدیث میں آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے قریب ہوئی نا تو اس نے کہا کہ اب کشتی تو نہیں آ سکتی۔ اس نے ایک درخت کا تنا لیا، اس میں سوراخ کیا، اشرفیاں اس میں بند کی، اور آگے لاک لگایا اس کا بند کر کے، اور دریا میں ڈال کر کہا کہ یا اللہ تجھے گواہ بنایا تھا، یہ شام ہونے لگی ہے، یہ پیسے اس بندے تک پہنچا دے۔ اب لے رہے ہیں تو جدھر مرضی کوئی لے جائے، لکڑی ہے نا۔ اس نے ڈال دی، اور ڈال کر کانپتا ڈرتا کہ بھئی معاملہ بڑا خطرناک ہو۔ یہ واپس پلٹا، اللہ نے وہ لکڑی اس کنارے پر پہنچا دی۔ شام ہو گئی تو اس نے کہا کہ بھئی سورج غروب ہو گیا، نہیں آیا پیسے لے کے، 2 نمبری ہو گئی ہے، آج تو وعدہ تھا اس کا۔ دیکھا تو کنارے پر بالکل اس کے قدموں کے قریب ایک لکڑی آ کر رک گئی۔ اس نے کہا چلو لکڑی جلائیں گے گھر جا کر، یہی لے چلتے ہیں۔ لے گیا اور جا کر اس نے لکڑی ڈالی، اور شام کے لیے لکڑیوں سے اسی کو کرتے ہیں، مارا کلہاڑا بیچ میں سے خالی تھی، چھن چھناتی ساری اشرفیاں باہر آ گئیں، بیچ میں رکا بھی لکھا ہوا تھا، اللہ کے نام پر گواہ بنایا تھا، اللہ کے حوالے کی ہیں یہ اشرفیاں، یا اللہ اس تک پہنچا دے، یا تجھ تک پہنچ جائیں گے۔ وہ وہاں اس نے لے لی، اس نے کہا واقعی مسلمان تھا، اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے نام اللہ تعالیٰ کا، اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے۔ تو کچھ عرصہ گزرا، اس نے پھر اشرفیاں جمع کی، خدشہ تو تھا نا بھی پانی کے حوالے کی ہے، پتہ نہیں پہنچیں گی کہ نہیں پہنچیں گی۔ پھر یہ جمع کر کے ایک جہاز میں بیٹھا اور کشتی میں وہاں پہنچا، اور اس کو کہا کہ دیکھو جی معافی چاہتا ہوں، مجھے کشتی نہیں ملی اور لیٹ ہو گیا تھا، معذرت، اور یہ آپ اپنی اشرفیاں لے لیں۔ اس کے سامنے رکھ دی۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو پھر کیا کرتا؟ اس نے کہا وہ تو پرافٹ میں، وہ تھوڑا اس کی تھی، وہ تو پرافٹ میں آئی سمندر میں، اصل تو اس نے دی ہیں۔ وہ ایک آدمی کا مجھے یاد، اس بندہ بھی یاد ہے، نام کیا لوں، اس کے ایک بکری چوری ہو گئی،
عید کے دنوں میں۔ کچھ عرصے کے بعد 2 بکریاں اس کے گھر میں آ گئی، اس نے کہا پرافٹ ہو گیا، دونوں باندھ لی۔ مسلمان ہے نا، اور یہ مجھے خود اس بندے نے کہا، اس بندے نے اس نے کہا جی ایک گئی تھی شاہ صاحب، 2 آئیں، ایک باندھ لی، ایک ذبح کر دی، قربانی کر دی، پرافٹ ہو گیا۔ آئے ہائے، مسلمان کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ کہہ دیتا چلو بھائی ٹھیک ہے، رکھ لیتا نا، اور پہلے کہتا وہ تو اللہ نے بھیج دی سمندر میں، اس میں تو رکا بھی تھا نا۔ اس نے کہا یہ اشرفیاں اٹھا، جس رب کو تو نے گواہ بنایا تھا نا، اس نے مجھے وہ اشرفیاں پہنچا دی تھی، یہ لے جا اپنے اشرفیاں۔ یہ ہے اللہ کا نام، تو اللہ کے نام کی لاج رکھیے۔ اللہ لا الہ الا ہو، پھر اللہ کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ پھر گولڈے، پھر بری، پھر سری، اور پھر پھنسی، پتہ نہیں کون کون ہے، کہیں پر کوئی سجدہ، کوئی نظر اور نیاز۔ کیوں؟ الہ ہم نے اس بادشاہ کو مان لیا۔ اللہ الحی القیوم۔ اے وفد نجران، تم جو کہتے ہو یہ خدا ہے یا 3 میں سے ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ تم خود کہتے ہو وہ صلیب پر چڑھ گیا ہے، ہم کہتے ہیں اسلام کہتے ہیں اسے موت آئے گی، وہ دنیا میں پھر آئیں گے، پھر اسلام کا غلبہ کریں گے، پھر اللہ انہیں موت دے گا۔ اللہ تو وہ ہوتا ہے جو حی، زندہ ہوتا ہے ہمیشہ سے، ازل سے ابد تک۔ القیوم، ساری کائنات کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ کوئی ادھر سے ادھر دیکھا ہے کبھی کوئی نظام ہی درم برم ہو جائے؟ جب وہ درم برم کرے گا نا، ادھر سماع اور شقت سب کچھ درم برم ہو جائے گا۔ الحی القیوم، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا، ساری کائنات کا نگران۔ کوئی ہے؟ وہ ایک بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ ایک پیغمبر نے، بنی اسرائیل کو پیغمبر تھا، اس کو نے کہا کہ یا اللہ تو ہمیشہ سب کو رزق دیتا ہے، آج میں اپنے علاقے کے کو رزق نہ دوں تھوڑا سا میں بھی؟ اللہ کریم نے کہا کہ چل دے لے بھائی۔ کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں دیگیں چڑھا دی کہ بھی ساری مخلوق کو آج کھانا کھلاؤں گا، اور تیار ہو کر کہا کہ یا اللہ بھیج اپنی مخلوق۔ اللہ نے سمندر میں مچھلی بھیجی، سارا کچھ چٹمٹ کر گئی، سجدے میں گر کے روتا ہی رہے، یا اللہ تو ہی ہے رزاق، تیرے سوا کون ہے؟ میں ایک مچھلی اور سب کچھ ہے۔ وہ بادشاہ ہے تو روایت یہ بنی اسرائیل کی۔ فرمایا القیوم، وہ ساری کائنات کا محافظ ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو محتاج ہیں، فوت ہو گئے، یا تم صلیب پہ چڑھا دیے، تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیٹ، اللہ کے کہ تم بیٹا مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، پورا پروسیس گزرا ہے ان کا 9 مہینے کا۔ سبحان اللہ۔ اب فرمایا الحی القیوم، تو جس میں دو صفتیں یہاں پر اس صورت میں ذکر ہے، 2 ہوں کہ وہ زندہ بھی ہو اور ہمیشہ سے ہو۔ یہ ساری دنیا نہیں تھی، پوری کائنات ہی نہیں تھی، اللہ تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تو تھا، اور جب سب کچھ نہیں ہوگا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ قرآن مقدس ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا حدیث میں آتا ہے 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا اور کناروں پر رب کے فرشتے ہوں گے، تو اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور وہ فرشتے اتنی قوت اور ہیبت اور جسم والے کہ اس کندھے سے لے کر اس گردن کی جڑ تک جو ان کی یہ جگہ ہے، اتنی سی حد نگاہ تک چوڑی ہوگی۔ ہماری نگاہ کہاں تک کھلے میدان میں جائے، یہ تو انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، اس اکیلے کی بادشاہت ہوگی، تو وہ قائم ہمیشہ سے ہے۔ اس دن وہ سارے کہتے ہیں یطوی اللہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ کے مٹھی میں لے کے اچھال کر کہے گا این الملک، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ دیکھو کہاں ہے این الملک، این المتکبرون، کہاں تکبر کرنے والے؟ ایسے اچھال دے گا آسمانوں اور زمینوں کو، مٹھی میں لپیٹ بھی لے گا۔ اب کتنی بڑی اس کی مٹھی ہوگی، اللہ کے شان کے مطابق ہر چیز اس کے مٹھی میں بند ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک،
تو اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا، اللہ کہنا، یا ان بابوں مرے ہوئے فوت شدہ بزرگوں کو مشکل کشا سمجھنا، تو یہ ایسا گندا عقیدہ ہے کہ روزہ بھی برباد کر دیتا ہے، نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ سورۃ آل عمران، اس کی 2 آیتیں ہیں آج، الف لام میم، یہ ہم سورۃ بقرہ کے شروع میں پڑھا چکے ہیں اس کا تفصیلی، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی، وہ زندہ ہے۔ بس کسی کو سجدہ کرنے سے پہلے دیکھا کریں، ہاں جی یہ کب سے ہے؟ جی 1967 میں پیدا ہوا ہے، اور اس سے پہلے بابا جی، اگر بابا جی نہیں تھے، پھر الہ کیسے ہے؟ عمر کتنی ہے ان کی جی؟ 63 سال۔ جب 63 سال عمر ہے تو پھر یہ قیوم تو نہ ہوا نا، مر گیا نا، مر گیا تو اس کو نظر نیاز کیسی اس کے نام کی ہوتی؟ 2 چیزیں ہمیشہ چیک کر لیں، یہ بہت بڑی سرکار ہے، ہاں جی بہت بڑی سرکار ہے، کب سے ہے جی؟ ابا جی تھے اس کے، ہاں جی ابا جی فلاں کا بیٹا تھا، ابا جی کدھر ہے؟ پردہ کر گئے، اور یہ کدھر ہے؟ یہ بھی پردہ۔ جو پردہ کر جائے وہ الہ نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔